بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پچھلی سورۃ الشعراء تھی اور یہ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل آج شروع ہو رہی ہے. دو باتیں ہم سمجھیں گے: ربط سورہ نمل بسورہ شعراء اور خلاصہ سورہ نمل. ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں سابقہ صورتوں کا دعویٰ تھا کہ برکات دہندہ فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس صورت میں 4 واقعات کے ضمن میں اس دعوے کی 2 علتیں بیان کی گئی. نمبر 1 عالم الغیب ہونا، نمبر 2 کارساز اور متصرف فی الامور ہونا اللہ تعالیٰ میں بند ہے. جب یہ 2 باتیں اللہ کے ساتھ خاص ہے تو برکات دینے والی ذات بھی اللہ کی. دوسرا ربط وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ کا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ کے ساتھ ہے. پچھلی صورت کے آخری آیات میں گزری ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ کہ یہ وحی شیاطین لے کے نہیں اترتے، اور اس صورت میں ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ کہ یہ وحی آپ پر ڈالی جاتی. خلاصہ سورہ نمل نمبر 1 ترغیب الی القرآن، نمبر 2 بعدہ یعنی اس کے بعد 2 قصے پہلی علت سے متعلق اور تیسرا اور چوتھا قصہ دوسری علت سے متعلق ہے. اس کے بعد ثمرہ قصص یعنی طریق المناظرہ بالمشرکین، بعدہ دوسری علت پر 5 عقلی دلائل، آخر میں دونوں علتوں پر 2 عقلی دلائل اور 1 دلیل وحی، علاوہ ازیں شکوے، تخویفات اور تسلیات بھی. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں قاسین، یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اعلم بمرادہ بذالک. تلک آیات القرآن لکھے تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب. یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب واضح کی. واو کے نیچے لکھے عطف علی الصفت، عطف علی الصفت. یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب واضح کی. تو قرآن بھی صفت ہے اور کتاب بھی صفت ہے. تو عطف الصفت علی الصفت والی صورت ہے یہاں پہ. سمجھ گئے؟ ہدی و بشری للمؤمنین، اس سے پہلے ہی نکالے. یہ کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین. اس کے نیچے کیا آئے گا؟ مستفیدین، فائدہ اٹھانے والوں کے لیے. ہدایت تو سب کے لیے، خوشخبری سب کے لیے بن سکتی ہے بشرطے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. سمجھ گئے؟ اس لیے مستفیدین. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. لکھے اوصاف مؤمنین، اوصاف. اب اہل ایمان کے اوصاف کیا ہے؟ فرمائے جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 1 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمبر 2 زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نمبر 3 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. محرومین عن القرآن کا بیان. قرآن سے محروم لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، انجام دنیاوی ہم ان کے لیے خوبصورت کر دیتے ہیں ان کے برے اعمال. اعمالہم کے نیچے لکھے ان کے، وہ غلط کر کے بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. فہم یعمہون، لہٰذا وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، انجام برزخی، قبر کی زندگی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے بدترین عذاب. عذاب کے نیچے لکھے عند الموت، عند الموت.
موت کے وقت ان کے لیے بدترین عذاب ہے. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. انجام اخروی اور آخرت میں یہ لوگ خسارے میں ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ ترغیب الی القرآن. بے شک آپ پر یہ قرآن القاء کیا جاتا ہے، وحی کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے من لدن الذات کی طرف سے، حکیم علیم جو حکمت والی جاننے والی ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، لکھیں پہلا قصہ پہلی علت سے متعلق. یہ پہلا قصہ ہے، پہلی علت سے متعلق ہے. پہلی علت کیا تھی؟ عالم الغیب ہونا اللہ کی ذات میں بند ہے. اب اس کے لیے پہلا قصہ ہے. فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ، اپنے گھر والوں سے. اہلہ، اب گھر والوں سے مراد ان کی اہلیہ تھی. بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم سے سمجھ میں آیا کہ بیوی اہل ہے، اہل بیت میں سے ہے. ہر جگہ آپ کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیوی کو باہر کریں اور کہیں باقی اہل بیت ہیں. یہ روافض کا عقیدہ ہے، ورنہ پوری امت اس پر متفق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی، آپ کی بنات بھی، وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں تو ایک انداز ہے کہ لأہلہ، یہ نہیں فرمائے کہ اذ قال موسیٰ لزوجتہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا. کہہ سکتے تھے، لیکن ایک تربیت دی کہ انسان ہر پردے والی چیز کے لیے الفاظ بھی باپردہ استعمال کرے. اس لیے آپ دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں گھر والوں کے ساتھ آیا ہوں، گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں. اور بعض جو ذرا کھلے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ، اور بعض جو اب تو شہری ماحول کے اندر وہ نام بھی لیتے تو فلاں کے ساتھ آیا ہوں، اور بتا دیں گے کہ جو نام لیا یہ جو ہے یہ وہ ہے، منکوحہ ہے، منکوحہ ہے جدیدہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. کیا دیکھی ہے؟ آنستو ای رأیتو، میں نے آگ دیکھی ہے. سآتیکم منہا بخبر، عن قریب میں تمہارے پاس لے کر آتا ہوں. منہا ای من عندہا، اس کے پاس سے کوئی خبر. چونکہ راستہ بھٹک گئے تھے نا، وہاں جاؤں گا تو کوئی بیٹھا ہوگا، تو اس کے پاس سے راستے کی خبر لے کے آؤں گا. او آتیکم بشہاب قبس، یا کم از کم آپ کے پاس لے کے آؤں گا ایک انگارہ سلگتا ہوا، ایک شعلہ، آگ کا سلگتا ہوا کوئی شعلہ، کوئی انگارہ. سردی تھی بہت زیادہ. لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمی حاصل کر لو. فلما جاءہا، بس جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے، نودیا، نیچے لکھے من جانب اللہ، پکارا گیا اللہ کی طرف سے، بورک من فی النار، کہ بابرکت ہو وہ جو کہ آگ میں ہے. فی النار کے نیچے لکھیں یعنی فرشتے. کہ کون تھے یہ؟ فرشتے. چونکہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے اور وحی لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ملنے والی تھی نبوت، رسالت ملنے والی تھی. فرشتے اس کے لیے پہنچے تھے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہے، اور جہاں نورانی مخلوق ہو وہاں برکات ہوتی ہے. تو فرمایا گیا کہ بورک من فی النار، برکت ہو یا بابرکت ہے من، وہ مخلوق جو آگ میں ہے، یعنی فرشتے. حاشیے پر لکھیں فی النار پہ کہ یہ بظاہر تو نار تھا لیکن حقیقت میں نور تھا. ظاہراً نار اور حقیقت میں نور، یعنی نور جلال بشکل نار، نور جلال بشکل نار. تو بابرکت ہے جو آگ میں ہے یعنی فرشتے. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وہ کون تھے؟ اس کے نیچے لکھے یعنی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. وسبحان اللہ رب العالمین، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. شبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم کلامی تو اللہ کی ذات فرما رہی تھی، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی نا، تو کیا اللہ پاک خود موجود تھے وہاں پر؟
اس لیے کہ جو بات کرے وہ اس کا وجود ہونا چاہیے. تو اس شبے کا ازالہ کیا کہ پاک ہے اللہ کی ذات. کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ جی جسم سے، وجود سے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. کیا آواز دی گئی؟ یہ نو دیا. اے موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو غالب حکمت والا ہوں، جو غالب حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ معجزہ نمبر 1. آنن فآنن، ہاتھ در ہاتھ، فوراً اللہ نے وہاں پر آپ کو 2 معجزات دے دیے اور باقی کے لیے فرمایا اس کو ساتھ لے کے چلے جائے. دیکھیں معجزہ نمبر 1، وَأَلْقِ عَصَاكَ، فرمایا اپنی لاٹھی ذرا پھینک دیں. اس کے بعد نکالے محذوف فَأَلْقَاهَا، انہوں نے کیا کیا؟ لاٹھی ڈال دی. فَلَمَّا رَآهَا، جب دیکھا اس لاٹھی کو، تہتز، وہ حرکت کر رہی تھی، کأنها جان، اسی طرح پڑھیں گے نا، کأنها جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے. معلوم ہوا کہ بغیر نکاح شرعی کے کسی کو جان نہ بنائے، ورنہ وہ پتلا سانپ ہے. وَلَّا مُدْبِرًا، تو جب دیکھا کہ پتلا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. یہ بشری تقاضے کے تحت خوف تھا، بشری تقاضے کے تحت تھا. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ، لکھ کے تسلی. ہم نے کہا اے موسیٰ لا تخف، مت ڈریے. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک ہمارے ہاں جو مرسل ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ہاں سوائے اس کے من ظلم، جس نے کیا کیا ہو، جس نے ظلم کیا ہو. اس کے بعد محذوف نکالے فإنہ یخاف، فإنہ، ظلم کرنے والا ڈرتا ہے. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اللہ پاک تبدیل کر دیتے ہیں اچھائی سے اس کی برائی کے بعد. فإنی غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ایک بندہ اگر ظلم کرے گا تو اس پر ہمیشہ ایک خوف سوار ہوگا کہ پکڑ لیا جاؤں. ہاں اگر یہ توبہ کر لے گا اپنی اس برائی سے تو پھر اللہ اس کے اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، معجزہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا ڈال دیجئے اپنا ہاتھ، فی جیبک، جیب گریبان میں، کس میں؟ گریبان کے اندر ڈال دیجئے. تو چونکہ ہاتھ گریبان سے ہو کر بغل میں جائے گا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا کہ ڈال دیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں. تخرج بیضاء، وہ نکل آئے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. ایسا نہ لگے ان کو کہ کوئی بیماری ہاتھ پہ آ گئی. فرمائے بیماری نہیں ہوگی، یہ معجزہ ہوگا. فی 9 آیات، اس سے پہلے نکالے اذهب، کیا نکالے؟ چلے جائیے یہ 9 نشانیاں لے کر فرعون کی طرف. اللہ نے ان کو 9 مختلف وہ دی جس کا تذکرہ گزرا ہے. والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ سب چیزیں. چلے جائیے فرعون وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ شریر قوم تھی. فاسقین، شریر. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، آیاتنا، ہماری وہ نشانیاں لے کر، مبصرتن، آنکھیں کھول دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی، یعنی واضح نشانیاں لے کر جب گئے. قالوا، عناد قوم، عناد قوم، تو فرعونی کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، نشانیوں کا انکار کر دیا. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، واو کے نیچے لکھے حالیہ، اس حال میں کہ یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے ظلم کا اور شرارت کا، ظلم اور
علوًا شرارت کا، استیقن تھا یقین کیا تھا، انفسہم کا ترجمہ لکھے ان کے دلوں نے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ لو کیا انجام ہوا شرارت کرنے والوں کا، فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ایک بندے کو اس کا دل کہہ رہا ہو کہ جو تم کر رہے ہو غلط ہو رہا ہے، وہ پھر بھی کرے، پھر بھی جان بوجھ کے کرے، تو اپنے انجام بد کے لیے تیار رہے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسرا قصہ پہلی علت سے متعلق کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ تحقیق ہم نے دی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علماً، علم نیچے لکھے شریعت کا، کون سا علم دیا؟ اور علماً کے نیچے لکھے نعمت نمبر 1۔ پہلی نعمت جو انبیاء کو ملی وہ کس کی ہے؟ علم کی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت اللہ کے خزانوں میں ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبروں کو وہ دے دیتے، علم شریعت دیا۔ وقال، اور جب مل گئی تو دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، نعمت نمبر 2، دیکھیں نعمت پر شکر بھی نعمت ہے، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر، اپنے مومن بندوں میں سے ہمیں فضیلت دے دی۔ معلوم ہوا شریعت کا علم بندے کو فضیلت سے نواز دیتا ہے، افضل بنا دیتا ہے۔ وورث سلیمان داؤد، لکھے فضائل مختصہ، اب کچھ فضائل جو خاص قسم کے، کس قسم کے؟ خاص قسم کے۔ وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان وارث بن گئے داؤد کے، لیکن نعمت نمبر 1 یا فضیلت نمبر 1 دونوں صحیح۔ سلیمان علیہ السلام وارث بن گئے کن کے؟ داؤد علیہ السلام کے، نیچے لکھے فی العلم والخلافت، اس میں علم میں اور خلافت میں، کسی پیغمبر کی میراث میں علم نہیں آیا، اب مال نہیں آیا، مال نہیں آیا، اس لیے یہاں بھی فرمایا نا سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، کس چیز میں؟ علم اور خلافت میں۔ اچھا، یہاں حاشیے پہ استاد صاحب نے حوالہ دیا ہے، قال جعفر صادق، یہ اہل تشیع کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ان سلیمان ورث داؤد، ان سلیمان و ان محمدا ورث سلیمان، کلینی کا حوالہ ہے، یہ ان کے مشہور مورخ ہے۔ تو کلینی نے حدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہم نے طالب علمی میں ایک بھی چھٹی نہیں کی، کہتے ہیں نا ہمارے اساتذہ بڑے، یہ اپنے کمال کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو علمنا، نعمت نمبر 2 لکھیں، نعمت نمبر، ہمیں سکھایا گیا منطق الطیر، اس سے پہلے فہم نکالے، فہم پرندوں کی بولی کی سمجھ میں آ گئی؟ ویسے عموماً ہم کہتے ہیں نا ان کا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، تو بولی سے مراد استاد صاحب فرماتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے وہ آواز نکالتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام وہ نکالتے تھے، وہ نہیں، بلکہ بولی کی سمجھ سکھائی گئی۔ یہ تو جو نقل ہوتی ہے نا، میمکری جس کو آج کل کہتے ہیں، کہ کبھی انسان کسی چیز، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں جی میں ابھی گائے کی آواز نکال کے دکھاتا ہوں، ابھی جب سوزوکی سٹارٹ ہوتی ہے اس کی آواز نکال کے دکھاتا ہوں، ریل گاڑی روانہ ہو رہی ہے اس کی آواز نکال کے دکھاتا ہوں، یہ تھوڑی ہے، سمجھ لیں؟ بلکہ مراد سلیمان علیہ السلام کو کیا نعمت دی گئی؟ پرندوں کی بولی کی سمجھ۔ اب یہ جو پرندے کی آواز آ رہی ہے یہ بول کیا رہا ہے؟ اصل کمال تو یہ ہے نا، تو علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھایا گیا پرندوں کی بولی کی سمجھ، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، نعمت نمبر 3، اور ہمیں دے دیا گیا من کل شیء، ہر قسم کی ضروری چیز، یہ ترجمہ ہے، ہر چیز نہیں، ہر قسم کی ضروری چیز، نیچے لکھے یعنی اسباب سلطنت،
اسباب ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی بڑا فضل ہے۔ یہ بڑا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ، اور جمع کیے جاتے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ ان کے لشکر۔ یہ لشکر کس چیز کے تھے؟ فرمایا من الجن والانس والطیر، جنات کے، انسانوں کے، پرندوں کے۔ وہم یوزعون، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو صبح حاضری ہوتی تھی، سب جمع ہوتے تھے، پھر سب اپنے اپنے حلقے میں جا کے بیٹھ جاتے، جن الگ، انسان الگ، اور پرندے الگ، جماعتیں بنائی گئی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، اس سے پہلے نکالے فسارو، فسارو حتی، پھر سلیمان علیہ السلام چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ گزرے علی واد النمل، چیونٹیوں کی ایک وادی سے۔ چیونٹی جانتے؟ چیونٹیاں زمین میں بل بنا کے رہتی ہے، پورا علاقہ ہوتا ہے، تو جب گزرے تو اب بڑا لاؤ لشکر جا رہا ہے، چیونٹیوں کا علاقہ آ گیا۔ تو قالت نملۃ، نملۃ کے نیچے لکھے ملکہ، تو جو ان کی ذمہ دار چیونٹی تھی نا، بڑی، ہر جاندار میں اللہ نے مزاج رکھا ہے کہ یہ ایک نظام بنا کے چلتے ہیں، ایک امیر بنا کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے ایک چیونٹی کو وہ بنایا ہوا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ مذکر تھی یا مؤنث تھی، اس لیے کہ چیونٹی تو دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے نا۔ تو یہ سوال ہوا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ مذکر تھی مؤنث تھی، انہوں نے کہا مؤنث تھی۔ دلیل کا قالت فرمایا گیا، مؤنث کا صیغہ ہے نا۔ اگر یہ مذکر امیر ہوتا تو قال نملۃ ہوتا، سمجھ میں آ گئی؟ قالت نملۃ، کہا چیونٹی نے، یا ایھا النملو، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں روند نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ ہم مر بھی جائیں گے، وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کو تو نہیں پتہ کہ پیر کے نیچے کیا چیز آ گئی۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، ایک ہنسنے والا ہنسا چیونٹی کی بات سن کر۔ یہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے جب بات سنی تو سمجھ گئے، ہنس پڑے۔ وقال، کہنے لگے، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے دیجئے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پہ فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین پہ، وان اعمل، اس پہ بھی اوزعنی داخل ہوگا، اور مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے اپنی رحمت سے داخل کر دیجئے اپنے نیک بندوں کے اندر۔ صالحین کے نیچے لکھے یعنی انبیاء، مجھے ان کے اندر شامل کر دیجئے۔ وتفقد الطیر، نفی علم غیب السلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑی شان والے پیغمبر، لیکن پھر بھی عالم الغیب نہیں۔ تفقدہ، حاضری لی پرندوں کی، کن کی؟ پرند۔ معلوم ہوا کہ نظام کے لیے حاضری شرط ہے، جہاں حاضری کے بغیر آپ نظام چلائیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا دوستو، وہ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے طلباء کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ حاضری نہیں ہو، بس ہم آ گئے، ایک دن 3 دن نہیں آئے، پھر 2 دن آ گئے، پھر 1 دن نہیں آئے، ہے نا۔ اور پھر جو آخری تقسیم اسناد والا دن ہے، اس دن سب سے بڑا عمامہ شریف اسی نے پہنا ہوگا جو بالکل نہیں آتا تھا نا، اس نے سب سے بڑا عمامہ پہنا ہوگا اور پوری کوشش کرے گا کہ اگلی صف میں یہ بیٹھا ہوا، باقی طلباء سے لڑے گا، کہے گا میں بھی دورے والا ہوں، آگے بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ اور بقول حضرت استاد جی مفتی عبدالرؤوف غزنوی صاحب دامت برکاتہم کے، اور کوشش کرے گا کہ عبارت بھی یہ پڑھ لیں، عبارت بھی یہ آخری والی پڑھ لے، یہ کوشش بھی کرے گا۔ جو حاضر طالب علم ہوتا ہے، حاضر باش،
یہ آخری دن سب سے زیادہ خاموش ہوگا. اور جو بالکل نالائق نکما نکٹو ہوتا ہے نا، یہ آخری دن میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کے اور عمامہ پہن کے آ کے ایسے شامل ہوگا کہ جیسے یہ تو یہیں کا مقیم ہے، یہیں پر ہے. ابھی آپ دیکھیں گے، ہفتے کے دن دیکھیے گا، آپ کو میری بات میں مبالغہ نہیں نظر آئے گا. دیکھ لیجیے کہ عبدالغفار نے سب سے بڑا عمامہ پہنا ہوگا. پرندوں کی حاضری لی، فقالا، تو کہنے لگے، مالی لا اری الہدہد، کیا وجہ ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، حاضری میں وہ نظر نہیں. ام کان من الغائبین، یا واقعتاً وہ غیر حاضر ہے. یعنی مجمع ہے نا، ایک صورت تو یہ کہ مجمع میں بیٹھا ہے نظر نہیں آ رہا، ایک صورت یہ کہ واقعی نہیں آیا غائبین میں سے. پھر فرمائے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو ضرور سزا دوں گا، اور عذابًا شدیداً سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آئے میرے پاس کوئی واضح دلیل. عذر، کوئی عذر اگر لے آئے اور کہے کہ جی اس وجہ سے نہیں آیا، تو پھر چلیں استاذ کہتے ہیں بیٹھ جائیں. اور اگر عذر نہیں تھا اور آئیں بائیں شائیں کر رہا ہو، تو استاذ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو اس کو سخت سزا دیں یا اس کو ذبح کر دیں، ہے نا. شہید علم نہیں ہو جائے گا، یہ اس کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا شہید علم شریعت. تو سزا دی جائے گی، ورنہ ویسے نہیں بن سکتا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بس زیادہ دیر نہیں گزری. یہ ترجمہ ہے. اب یہ بات چل رہی تھی حضرت کی، اور وہ غصہ تھے کہ ہدہد نہیں ہے. زیادہ دیر نہیں گزری، فقالا، کہ اتنے میں ہدہد پہنچا. فقالا، ہدہد نے کہا، احطت بما لم تحط به، دیکھیں میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں. کن کو کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. پرندہ کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو، میں آپ تک وہ علم لائے، وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو ابھی علم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، لکھے بیان اجمال. وہ کیا ہے کہ میں آپ کے پاس لایا ہوں من سبأ، سبأ قوم سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی بات، ایک یقینی بات لایا ہوں. دیکھیں انسان بغیر اطلاع کے چھٹی کرے اور استاذ غصے میں ہوں گے یقیناً. پہلے اجمالی بات کہہ دیں، تفصیلات میں جائیں گے تو کئی پڑھ چکی ہوں گی اس وقت تک. تو پہلے کہہ دیجئے کہ جی میں بیمار پڑا ہوا تھا، تفصیلات آگے آئیں گے ابھی. تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک یقینی بات لے کے آیا ہوں. اب وہ کیا ہے؟ انی وجدت، تو بیان تفصیل. میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہت کر رہی تھی. کن کی؟ قوم سبا کی. معلوم ہوا، دیکھے چیونٹی کا تذکرہ ہوا تو وہاں مؤنث ملکہ تھی. جانوروں میں یہ نظام چلے گا، لیکن جہاں انسانوں کی بات آئی تو پرندے کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک عورت کیسے حکمران ہے. سمجھ میں آ گئی. میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ ان کی بادشاہ بنی ہوئی تھی. وہ اوتیت من کل شیء، اور اس کو دیا گیا تھا ہر قسم کی ضروریات سلطنت. کل شیء کے نیچے لکھیں ضروریات سلطنت کا سارا سامان. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک تخت تھا عظیم عالی شان. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، لکھے بیان حالت مذہبی. اب اس قوم کی مذہبی حالت بیان کی. کہا میں نے پایا اس عورت کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کو سجدہ کر رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لکھے سبب شرک، اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے اعمالہم، ان کے برے اعمال. فصدہم عن السبیل، لہذا ان کو روک رکھا تھا عن السبیل ای سبیل الحق، حق کے راستے سے. فہم لا یہتدون، لہذا وہ ہدایت پر نہیں آ رہے تھے. اللہ یسجدوا للہ الذی، اللہ یسجدوا، اس سے اللہ سے پہلے محذوف نکالیں گے.
الا ان لا یسجدوا، الا ان لا، یہاں تک کہ وہ سجدہ نہیں کر رہے تھے اس اللہ کو، یہاں تک کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کر رہے تھے اللہ کو، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں سے اور زمین سے، آسمان کے نیچے لکھے بارش، زمین کے نیچے لکھے نباتات، اس اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جبکہ وہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، ثمرہ دلیل، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ یہ آیت سجدہ ہے، جس نے سنا اس پر ایک سجدہ تلاوت یہاں واجب ہو چکا ہے، یہ سب سن لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ قال سننظر وصدقت، لکھیں جواب سلیمان۔ اب سلیمان علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن طالب علم تو طالب علم ہے، انہوں نے کہا تسلی تو کروں گا کہ تم صحیح بھی بول رہے ہو یا اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو۔ اطمینان نہیں ہو سکتا دوست، اتنا اعتماد اور کنٹرول ہوتا ہے بعض طالب علم کو اپنے اوپر کہ وہ ہر قسم کے چہرے کے تاثرات وقت کے اعتبار سے بنا سکتا ہے، کہ غم کے لیے کیسا چہرہ چاہیے، بیماری کے لیے کیسا چہرہ چاہیے، خوشی کے لیے کیا کرنا ہے، بھوک کے لیے کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں سب بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں۔ قال سننظر، لکھ کے جواب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، میں تحقیق کروں گا، دیکھوں گا، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، کیفیت امتحان، کیفیت لے جاؤ میرا یہ خط، فالقہ الیہم، اور ان کی طرف پھینک آؤ، پرندہ تھا نا، ایک خط لکھا اور کہا یہ لے جاؤ اپنی چونچ میں اور جا کے وہاں پھینک دو، ثم تولی عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ جاؤ، تولا تھوڑا ہٹ کے دیکھو، فانظر ماذا یرجعون، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں، ان کے جو تاثرات ہیں وہ کیا ہے اس قوم کے، وہ کیا کہتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس بیچ میں اندماج ہے دوستو، کیونکہ قرآن میں قصے کہانیوں کی تفصیلات تو نہیں ہیں۔ اب یہ خط لے کر گیا اور جا کے وہاں ڈال کے آیا، پھر بیٹھ کے دیکھا کیا ہو رہا ہے، تو ملکہ بلقیس جو تھی نا، جو قوم سبا کی جو بادشاہ تھی، اس تک وہ خط پہنچا اور اس نے جب دیکھا تو تھی بڑی سمجھدار، اس نے فوراً اپنی شورا کی میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا مشورے کے لیے۔ قالت یا ایھا الملأ، لکھے بلقیس کے اجلاس کی کارروائی، بلقیس سمجھ گئے نا، یہ ملکہ سبا کا نام تھا، اس کے اجلاس کی کارروائی۔ قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف بھیجا گیا ہے ایک معزز خط، کتاب خط اور کریم معزز۔ لیکن اس سے پتہ چلا کہ انسان جب کسی بڑے کو کوئی پیغام بھیجے گا تو اس کے لیے اعزاز اور اکرام کی ترتیب اختیار کرے، یعنی ہے کہ اتنا سا کاغذ بس جیب سے نکالا اور پیچھے دودھ والے کا حساب بھی ہے، اس کے نیچے لکھ دیا، اس کے پیچھے لکھ دیا کہ شایان بن شہباز کو 2 دن کی رخصت دے دیجیے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا، جو سرپرست حضرات ہوتے ہیں نا، وہ پینسل مل گئی، کلر پینسل مل گئی، مارکر مل گیا، موٹا والا مارکر مل گیا، بعض دفعہ اس سے لکھی ہوئی درخواستیں آتی ہیں، یقین کریں، کاغذ کٹا پٹا ہوا بالکل، اور اس طرح لے کر کے نا یہ دے رہے۔ کبھی بلڈنگ کا چوکیدار لے آیا، کبھی وہ بھائی لے آیا بیچارہ جس کو وضو کے پورے فرائض نہیں پتہ، اس کو دے دیے کہ جی علی یہ دیا ہے کہ یہ اس کی 3 دن کی رخصت دے دیں۔ اس بزرگ سے پوچھا جائے کہ آپ جہاں پر مصروف ہوتے ہیں کام میں، اپنے باس کو اس پرچی پہ درخواست دیں نا، 1 دن کی دے دیں آپ وہاں پہ، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ چیزیں آج سیکھنے کی ضرورت، ہر چیز کے آداب اور اطوار ہوتے ہیں۔ آپ عزت والی زندگی گزاریں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت آئے گی۔
آپ خود ٹیڑھے میڑھے رہیں گے اس طرح تو پھر تیار رہیں اس کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تو بے اکرامی کے ساتھ نہیں تھا، ایک انداز سے کہ بھئی بادشاہ تو ہے اپنے ملک کی، تو کہا معزز خط آیا ہے، انہو من سلیمان، لکھ کے بیان کاتب، بیان وہ ہے سلیمان کی طرف سے۔ معلوم ہوا کہ مرسل پہلے اپنا نام لکھے گا، کون؟ مرسل، بھیجنے والا۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مضمون خط، خط کا مضمون کیا ہے؟ پہلے پھر بسم اللہ اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی کا نہیں سوچنا، وَأْتُونِي مسلمین، آ جاؤ میرے پاس تابع دار بن کے۔ یہ اتنا خط ہے دوست، مقصد کی بات سمجھ میں آ گئی؟ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے لکھا تھا اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی، یعنی وہ بادشاہ تھی نا، ممکن ہے کہ کہے کہ دوسرے بادشاہ نے مجھے پیغام دیا ہے، چلو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ غلطی مت کرنا، سرکشی کی سوچنا بھی نہیں، وَأْتُونِي مسلمین، میرے پاس آ جاؤ تابع دار ہوگی، فرما بردار۔ یہ خط ہے دوستو۔ معلوم ہوا کہ لمبی چوڑی کہانیاں، پھر یہ ہو گیا، اور پھر ہم یہاں اتر گئے، پھر ہم نے وضو بنایا، پھر 6 منٹ قیلولہ کیا، پھر چائے اور کیک رس آ گئے، پھر ہم نے تھوڑی گپ شپ کر لی، یہ فراغت کی چیزیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اس لیے اگر کسی بڑے کو میسج یا پیغام بھیجیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے اور اس پر کوئی جواب آئے، تو اختصار کی طرف چلے جائیں۔ آپ 3 منٹ کا وائس بھیجیں گے، اس کو سنا بھی نہیں جائے گا، دیکھا بھی نہیں جائے گا، بس بھیج دیں آپ۔ نہیں ہوتی ہے فراغت بھائی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ 3 لائنوں میں 2 لائنوں میں اپنا وہ بھیج دیں، یا 20 سیکنڈ کا میسج بھیج دیں، ختم۔ قالت یا ایھا الملأ، طلب مشورہ، دیکھیں تھی بادشاہ، لیکن اس نے آمریت نہیں کی۔ آمریت جانتے ہیں نا، الف سے، اجارہ داری، کہ بھئی میں چاہوں تو وہی ہوگا، نہیں، اس نے مشورہ کیا۔ قالت، کہنے لگی، اے سردارو، اے وزیرو، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں، افتونی ما کنت قاطعۃ امرا، دیکھیں میں اس وقت تک پختہ ارادہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک تم لوگ نہیں آ جاتے، تمہاری حاضری ہو، پھر تم سے مشورہ ہو، پھر میں اپنی بات کا پختہ فیصلہ کرتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، لکھے ارکان سلطنت کی رائے، وہ کہنے لگے، قالو، جو اراکین تھے انہوں نے کہا ہم طاقت والے بھی ہیں، واولو بأس شدید، سخت جنگجو لوگ ہیں ہم۔ اچھا، اپنی طرف سے انہوں نے وفاداری کا پورا احساس دلا دیا اپنے بڑے کو۔ بڑا جب مشورہ مانگتا ہے نا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو مشورے سے زیادہ حوصلے کے کلمات سننے ہوتے ہیں کہ ساتھی مجھے حوصلہ کتنا ہے۔ اب وہ پوچھیں اور ساتھی اور زیادہ ڈھیلی بات کریں، اس کو غصہ بھی آتا ہے، کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ سمجھدار لوگ تھے، کہنے لگے ہم طاقتور بھی ہیں، سخت جنگجو لوگ ہیں، جو حکم آپ دیں، والامر الیک، اختیار آپ کے پاس ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ جو رائے جو حکم دیں، فانظری، آپ دے دیجیے، فانظری، آپ دے دیجیے حکم، ماذا تأمرین، جو آپ دینا چاہیں۔ قالت ان الملوک، لکھیں بلقیس کی رائے، اب یہ عورت ہے لیکن کتنی سمجھدار تھی، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں نا، قریۃً علاقہ، نیچے لکھیں مخالفانہ طور پہ، کس طور پہ؟ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہو مخالفانہ طور پہ، تو افسدوها، وہاں فساد پھیلا دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ، اور وہاں کے عزت داروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے لڑائی آخری آپشن ہوتا ہے، آپ نے ٹکرانا ہے، یہ آخری آپشن میں رکھیں۔ شریعت بھی یہ مزاج دیتی ہے کہ کافر واضح کو پہلے دعوت دیں، نہیں مانے پھر اس کو جزیے پر آمادہ کریں، نہیں مانے پھر اس کو تلوار اس کے لیے اٹھائیں، اس سے پہلے نہیں۔
ورنہ چلتا ہوا نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں آتے ہیں تو وہاں تو فساد پھیلتا ہے، عزت دار لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ لہٰذا لڑائی سے پہلے کچھ اور مشورہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہو؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، لکھیں تجویز برائے تفتیش حال، تجویز برائے۔ بلقیس نے کہا چلو ہم بھی تو دیکھیں نا کہ جس نے خط بھیجا ہے واقعی وہ کوئی بڑا طاقتور آدمی ہے بھی یا نہیں ہے، کسی نے ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کیا ہے۔ تو وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، کہا میں اس کی طرف ایسا کرتی ہوں کہ ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ۔ فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ قاصد کیا پیغام لے کے آتے ہیں۔ مرسلون کا ترجمہ لکھے قاصد۔ لفافے سے پتہ چل جاتا ہے، جب بندہ کسی کو کوئی چیز پیش کرے اور وہ لپک کے لے لے، سمجھ جائے دنیا پرستی ہے، اس سے آگے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو بہت آخر میں جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہلے اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں۔ کا ہدیہ تحفہ بھیجتے ہیں، اگر یہ بھی دنیا پرست بادشاہ ہوا تو اس کو لے لے گا، بات ختم۔ اور اگر اس نے قبول نہیں کیا تو سمجھ جاؤ کہ بندہ سچا ہے، کھرا ہے، طاقتور ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فلما جاء سلیمانہ، لکھیں جب وہ پہنچے سلیمان علیہ السلام کے پاس، جا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ جا کے نیچے نہیں لکھا قاصد، ہاں اچھا، فلما جاء سلیمانہ، جا کے نیچے لکھے بڑا قاصد، بڑا قاصد۔ جب سلیمان علیہ السلام تک پہنچا کون؟ بڑا قاصد۔ بڑا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خاص بادشاہ تک رسائی عام قاصد کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ قال تمدوننی، اس کے نیچے لکھے استقامت سلیمان۔ تو جب قاصد پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمدوننی بمال، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے سے؟ تمدوننی، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سمجھ گئے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے اللہ نے دیا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا گیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے اس ہدیے میں خوش ہوتے رہو، اپنے مال کے ساتھ خوشیاں تم مناتے رہو۔ ارجع الیہم، پھر قاصد سے کہا لوٹ کر جاؤ اس کی طرف، لوٹ جاؤ۔ فلنأتینہم بجنود، لکھے اعلان جہاد، ہم ضرور بھی ضرور لے کر آئیں گے اس کے پاس ایسے لشکر، لا قبل لہم بہا، جس کے مقابلے کا اور ٹکر کا کوئی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ جنگ کا آغاز دوستو یاد رکھیں وہ باتوں کی جنگ سے ہوتا ہے۔ یہ جملہ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان بادشاہ شروع سے کہہ دے کہ جی دوبارہ آزما لو، دھول چٹا دیں گے تمہیں، تو آدھی اس کی جو وہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک نے ایمان کی بات میں اتنی طاقت رکھی ہوتی ہے۔ ہم ایسے لشکر لائیں گے کہ لا قبل لہم بہا، ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ضرور نکال دیں گے منہا، اس زمین سے، أَذِلَّةً، ان کو ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ ماتحت ہوں گے۔ صاغرون کا ترجمہ کیا ہے؟ ماتحت، چھوٹا بنا کے نکال دیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اجلاس کی کارروائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اجلاس کی کارروائی۔ اب جنگ ایک دم نہیں شروع ہوتی کہ آپ نے جا کے بم مار دیے اس پہ، اس سے پہلے اس کے ساتھ کچھ حکمت اور کاریگری کرنی ہوتی ہے۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مشیرو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کے آئے۔ اب اس کو بتانا ہے کہ ہماری طاقت کتنی ہے، تو کیا کریں؟
اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کوئی اٹھا کے یہاں پہنچا دے، اس کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنے زوراور لوگ ہیں۔ مسلمین کا ترجمہ کیا لکھا؟ فرما بردار۔ قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا۔ عفریت کا ترجمہ لکھے دیو، جانتے ہیں نا، ایک دیو نے کہا، جن، اس نیچے لکھے اسمہ صخر، اسمہ صاد خارا، اس کا نام تھا صخر۔ اب جنات تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے تابع تھے، تو ایک دیو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ تک وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھے۔ جتنا وقت آپ کو مجلس سے اٹھنے میں لگے گا نا، میں وہ تخت لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین، امانت دار بھی ہوں۔ یہ دونوں باتیں اس لیے کی کہ یہ نہیں کہ بعض آدمی طاقت تو رکھتا ہے لیکن چیز اٹھائی اور خود گول ہو گیا، اپنے لیے لے گیا نا، تو وہ کہتے ہیں نا چور پہ چور آ گیا، غل را پیخشو، تو کہا میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی کم وقت میں کون لائے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس علم تھا من الکتاب، کتاب کا، دیکھیں کتاب کے نیچے لکھے اس میں اعظم کا، اس میں اعظم کا علم تھا۔ اب یہ کون تھا؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ان کے خاص وزیر تھے آصف ابن برخیہ، آصف بن برخیہ، اور یہ بڑے صاحب علم بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ بعض نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور پہ آئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو خیر جو بھی ہے، قدر مشترک بات یہ کہ اس کے پاس کتاب کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا میں تم تک لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپک لیں۔ پلک جھپکنا جانتے؟ انسان درمیان میں اپنی یہ پلکیں نہیں ایسے خود بخود یہ جھپکتی ہیں، یہ وائپر کا کام کرتی ہے۔ یہ جو پلک جھپکتی ہے نا، یہ آنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے دوستو، ہمیں اندازہ نہیں ہو شاید، لیکن یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، آنکھیں صاف ہو رہی ہوتی۔ تو یہ طے ہوا کہ جی چلو یہ لے کر آئے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی پلک جھپکی تو رآہ، اس تخت کو دیکھا کہ مستقرا عنده، کہ وہ رکھا ہوا تھا عنده، ان کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، لکھے اظہار شکر، اللہ کے خاص بندے فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے، کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، اور تاکہ وہ مجھے آزما سکے، اشکر و مغفور، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وہ شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا شکر کا۔ ومن کفر، اور جس نے ناقدری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور کریم، اور کرم کرنے والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، اچھا لکھے امتحان، کیا لکھیں گے؟ امتحان، اور آگے کیا لکھا ہے؟ فراست بلقیس، امتحان فراست بلقیس۔ اب تخت تو آ گیا، اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ عورت جب آتی ہے اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اپنی چیز تو انسان پہچان لیتا ہے نا۔
اب ان کی فراست کا امتحان ہوا بلقیس کی. تو قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکرو تبدیل کر دو لہا عرشہا لہا بلقیس کے لیے عرشہا اس کے تخت کی صورت کو, جو تخت کی ظاہری شکل تھی نا اس کو ذرا تبدیل کر دو. ننظر ہم دیکھ تو لے, اتہتدی کیا وہ اس کو پہچاننے کی راہ پاتی ہے, پہچان لیتی ہے اپنے تخت کو, ام تکون من الذین لا یہتدون یا وہ ان میں سے ہے کہ جو اپنا تخت بھی تھوڑی سی تبدیلی کے باوجود نہیں پہچان پاتی. فلما جاءت لکہ کیفیت امتحان, جب بلقیس پہنچی قیل تو پوچھا گیا اہا کذا عرشک, تمہارا تخت اس طرح ہے. قالت کأنہ ہوا, وہ کہنے لگی کأنہ گویا کہ تقریباً وہی ہے. سمجھدار تھی, گویا کہ تقریباً وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, اور کہنے لگی مجھے دے دیا گیا تھا علم, اس کے نیچے لکھے آپ کی نبوت کا, آپ کی نبوت کا علم مجھے مل چکا, من قبلها اس معجزے سے بھی پہلے. تخت کا معجزہ اگر آپ مجھے نہ دکھاتے نا کہ میرا تخت یہاں کیسے پہنچا, اس سے پہلے مجھے آپ کی نبوت کا علم پہنچ چکا کہ آپ سچے نبی ہیں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ہم آپ کو دل سے ماننے والے. سمجھ گئے؟ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, صدها. اچھا اب یہاں ترجمے دو طرح کے ہو سکتے ہیں دوستوں. وَصَدَّهَا ما پر حاشیے پہ لکھے ان رسومات نے یا معبودوں نے, رسومات یا معبود. ما سے مراد یا رسومات ہے رسم و رواج یا معبود ہے. وَصَدَّهَا اور روک رکھا تھا, صد یصد کے معنی روکنا, غور کریں ترجمے پہ, روک رکھا تھا ہاں ملکہ بلقیس کو, اس کو روک رکھا تھا ملکہ بلقیس کو, ماں کس چیز نے, ان معبودوں نے, توحید سے. کس چیز سے؟ ہاں ضمیر نکالیں عقیدہ توحید کی طرف. بلقیس کو روک رکھا تھا عقیدہ توحید کو قبول کرنے سے. کس چیز نے؟ ما کانت تعبد من دون اللہ, جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کے. وہ جو بتوں کی عبادت تھی نا, شرک, اس شرک نے اس کو توحید کے قبول کرنے سے روک رکھا تھا. من دون اللہ کے نیچے لکھے بیان مرض. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ ایک قول یہ ہوا کہ صدہا کی جو ہا ضمیر ہے وہ ہے توحید کی طرف. سمجھ گئے؟ اور ما سے مراد کیا ہوں گے؟ معبودان باطلہ. تو ملکہ بلقیس کو توحید کے قبول کرنے سے روک رکھا تھا ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کے. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ صد کا فاعل آپ بنائیں سلیمان کو علیہ السلام کو, اور ہا ضمیر کو لوٹائیں ملکہ بلقیس کی طرف. سلیمان نے ملکہ بلقیس کو روک دیا ماں ان معبودان باطلہ سے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کے. سمجھ گئے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے آ کے اس کو دعوت دی, سمجھایا اور اس کو شرک سے روک دیا. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ انہا کانت من قوم کافرین لکھے سبب مرض, سبب بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی, نہ ماننے والے لوگوں میں سے تھی. قیل لا ادخل الصرح لکھے اظہار شان نبوت کے بعد اظہار شان سلطنت. اب نبوت کی طاقت تو دکھا دی, اب سلطنت اور بادشاہت کی طاقت دکھا رہے تھے. کیا کیا؟ ایک فرش بنایا بہت بڑا شیشے کا, اور اس کے نیچے پانی بھر دیا.
پانی. شیشہ اتنا وہ تھا، صاف ستھرا تھا کہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا. عام آدمی کو لگتا تھا کہ جیسے پانی ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں آج تک سمجھنے کے لیے عقل لڑانی پڑتی تھی. اب یہ جو کیا بنتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں 4D کیا 3D اور یہ چیزیں بنتی ہیں نا زمین پہ، اس انداز سے بنتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ حقیقت میں یہ ایسا ہے. زمین پر ایک کنویں کی تصویر بنا لیں گے، چلتے چلتے بندہ رک جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں نیچے گر جاؤں، لیکن وہ اتنی صفائی سے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہوتی حقیقت میں تصویر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ 3D کا کمال ہے. دنیا کی ترقی آج جہاں پہنچ رہی ہے سلیمان علیہ السلام نے پہلے کیا. تو ایسے ایک شیشے کا فرش بچھایا اور اس کے نیچے پانی بھر دیا، اس پہ مچھلیاں چھوڑ دی اور ملکہ بلقیس کو کہا کہ چلیں آپ کو اپنا محل کی سیر کراتے ہیں. جب وہ یہاں پہنچی تو اس نے اپنے جوتے موتے اتار دیے، پائنچے اوپر کیے کہ کہیں پانی میں اترنا ہے. انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہا یہ پانی ہے. کہا پانی نہیں ہے، آپ پیر تو رکھیں. جب پیر رکھا تو وہ تو فرش تھا. قیل لہا ادخل الصرح، ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ داخل ہو جائیے الصرح محل میں. فلما رات ہو، جب اس نے محل کو دیکھا، حسبته اللجہ، لجہ گہرا پانی، اس نے خیال کیا اس کو گہرا پانی. وکشفت عن ساقیها، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹانے لگی. قال انه صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایسا محل ہے صرح جو جڑا ہوا ہے من قواریر، کس سے؟ شیشے سے، جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت ربی، تأثر بلقیس، فوراً کہنے لگی ہے میرے رب انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کیا شرک کر کے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسلام لے آئی، تابع دار ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر، للہ، اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، لیکن تیسرا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق. دوسرا دعویٰ کہ متصرف فی الامور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم صالحا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. ان اعبد اللہ، ان سے پہلے با نکالے، بے ان اعبد اللہ، یہ پیغام دے کر کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو. فاذا هم فریقان یختصمون، تو دو طبقے جھگڑنے لگ گئے، دو طبقے جھگڑنے لگ گئے. یختصمون کے نیچے لکھے دین کے بارے میں. قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، کیوں جلدی مانگتے ہو عذاب کو، کیوں جلدی مانگتے ہو عذاب کو. قبل الحسنہ، ایمان و توبہ سے پہلے. حسنہ کا ترجمہ لکھ کے ایمان اور توبہ. لولا تستغفرون، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قالوا اطیرنا بک، عناد قوم لکھیں، قوم کا عناد. کہنے لگے اطیرنا بک وبمن معک، ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو منحوس سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نیک لوگوں کو اپنے لیے نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں. قال طائرکم عند اللہ، لکھیں جواب صالح علیہ السلام. انہوں نے کہا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کا جو سبب ہے نا، طائرکم، تمہاری نحوست کا سبب عند اللہ ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. فی علم اللہ، کہ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم کیوں منحوس بنے، اور ایک ہے من جانب اللہ، تمہاری نحوست کا سبب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بل انتم قوم مفتنون، لیکن تم ایسی قوم ہو جو آزمائے گئے ہو. وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور اس شہر میں، شہر کے نیچے لکھے حجر علاقے کا نام تھا. تسعۃ رہط، 9 سرغنے تھے. 9 سرغنہ جانتے ہیں نا، جو ایک بدماشوں کی ٹیم کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ سرغنہ ہوتا ہے. تو 9 بڑے بدماش تھے، سرغنے تھے.
یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، وہ 9 کے 9 بیٹھ گئے۔ ایک بات اصولی یاد رکھیں، غلط بندے میں جتنا بھی آپس میں اختلاف ہو، یہ صحیح کے خلاف مل کر میٹنگ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ تجربہ یاد رکھ۔ باطل آپس میں جہاں بھی الجھ جائے، حق کے خلاف ایک ساتھ بیٹھ کے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ قالو، تو سب کہنے لگے، تقاسموا باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھائی سب نے بیٹھ کے۔ کس بات پہ؟ لنبیتنہ، کہ ہم شب خون کریں گے۔ شب خون کہتے ہیں رات کی تاریکی میں کسی پر حملہ آور ہونا۔ اب سب نے کہا کہ صالح علیہ السلام نے تو ہمیں تنگ کر دیا، تو کہنے لگے رات کو اس پر حملہ کریں گے۔ ہو ضمیر کے نیچے لکھے صالح علیہ السلام، وَعَلَهُ، اور اس کے ماننے والوں پر حملہ کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم کہہ دیں گے ان کے متولیین سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ دار جو بھی ہو وہ پوچھتے تو ہیں کہ ہمارے بندے کو کس نے نقصان دیا، تو ان کے ورثہ سے ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو اس حادثے کی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے۔ رات کارروائی ڈال دیں، کارروائی کر دیں، اور راتوں رات جو ہے نکل جائیں علاقے سے، صبح آئے کہے بھئی ہم تو رات گئے ہوئے تھے، وہاں ٹنڈو آدم گئے ہوئے تھے، اور وہاں ہم نے جو ہے پیمنٹ لینی تھی، ہم تو ابھی ابھی پہنچے، بس سے اترے یہاں پہ، ہم تو نہیں تھے یہاں پہ۔ تو ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو حادثے کی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بری تدبیر کی، ان بدماشوں نے بری تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے ان کی تدبیر کا جواب دیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں احساس تک نہیں ہوا، انہیں احساس تک۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی بری تدبیر کا۔ انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب کو تباہ کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ دیکھ لو ان کے گھر خاویتاً، گرے پڑے ہیں، ایک ترجمہ، یا خالی پڑے ہیں، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلم کے، بسبب ان کے ظلم کے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا، لکھے ثمرہ انابت، انابت کہتے ہیں رجوع کرنے کو، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو بچتے تھے کس چیز سے؟ شرک سے بچتے تھے۔ ولوطا اذ قال لقومہ، لوطن سے پہلے نکالے ارسلنا، ارسلنا لوطن، ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، جبکہ تم سمجھدار بھی ہو، جبکہ تم، لکھے دنیاوی لحاظ سے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت لے کر عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم تجہلون، تم ایسی قوم ہو تجہلون جو جہالت کے کام کرتے ہو۔ وما کان جواب قومی، لکھے عناد قوم، ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر کہنے لگے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال ڈالو لوط والوں کو ان کی بستی سے، نکال ڈالو، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک بننا چاہتے ہیں، پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، لکھے ثمرہ انابت، ہم نے نجات دی ان کو، واہلہ، اور ان کے ماننے والوں کو،
الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، بیوی نہیں بچ سکی، وہ غلط لوگوں سے ملی ہوئی تھی. قدرناہا ہم نے اس کے لیے تجویز کر رکھا تھا کہ من الغابرین ای ہالکین، کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. وامطرنا علیہم مطرا انجام عناد، ہم نے اس قوم لوط پر برسائی نئی طرح کی بارش، نئی طرح کی. فساء المنذرین ڈرائے ہوئے لوگوں پر کیا ہی بری بارش تھی، کیا ہی بری بارش تھی. قل الحمدللہ لکھے ثمرہ قصص، ثمرہ قصص. قل الحمدللہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے. حاشیے پر لکھیں مشرکین کے ساتھ مناظرے کے 3 مراتب، مشرکین کے ساتھ مناظرے کے 3 مراتب. نمبر 1 خطبہ مناظرہ، نمبر 2 عنوان مناظرہ، نمبر 3 دلائل مناظرہ. یہ ترتیب یہ ہوتی ہے. قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. خطبہ مناظرہ، یہ مناظرے کا کیا ہے؟ خطبہ ہے. تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے اور سلامتی ہو علی عبادہ ان بندوں پر الذین اصطفیٰ جنہیں اللہ نے چن لیا. اللہ خیر مما یشرکون. عنوان مناظرہ اللہ، کیا اللہ کی ذات بہتر ہے؟ خیر، خیر کے نیچے لکھے فی الکمالات والاحسانات، اللہ باعتبار کمالات و احسانات کے بہتر ہے. اما یشرکون یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے. امن خلق السماوات والارض دلائل مناظرہ، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ لکھے دلیل عقلی نمبر 1 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، پھر ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے سے حدائق باغات. ذات بہجت رونق والے، بہجت کہتے ہیں رونق کو. ما کان لکم تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان تم بتو شجرہا تم اس باغ کے درختوں کو اگا لیتے. الہ مع اللہ لکھے ثمر دلیل کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے. بل ہم قوم یعدلون شکوہ مشرکین، بلکہ یہ ایسی قوم ہے یعدلون جو برابر قرار دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی برابر کرتے ہیں، ایک ترجمہ. دوسرا ہے یعدلون جو پھر جاتے ہیں سیدھے راستے سے. امن جعل الارض قرارا دلیل عقلی نمبر 2، کون ہے جس نے زمین کو بنا دیا قرارن ٹھہرنے کی جگہ. وجعل خلالہا انہارا اور اس کے بیچ میں نہریں بہا دی. وجعل لہا رواسی اور اس پہ پہاڑ رکھ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا اور جس نے 2 دریاؤں کے بیچ میں حاجزن ایک پردہ رکھ دیا. الہ مع اللہ ثمر دلیل کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون لکھے شکوہ مشرکین ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، یعنی حقیقت حال کو. کس کو؟ امن یجیب المضطر دلیل عقلی نمبر 3 کون ہے یجیبو، اس کا ایک ترجمہ ہے جو پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو، یا جو سنتا ہے بے بس کی پکار کو. مستر کہتے ہیں بے بس. کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے؟ اذا دعاہ جب وہ اللہ کو پکارے. ویکشف السوء اور کون ہے جو برائی کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض اور کون ہے جو تمہیں بناتا ہے زمین کے اندر خلفاء جانشین. کیا؟ جانشین. الہ مع اللہ لکھے ثمر دلیل کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون شکوہ مشرکین بہت کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر لکھے دلیل عقلی نمبر 4 کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ فی ظلمات البر والبحر جنگلات اور سمندر کے اندھیروں میں. بر کہتے ہیں جنگلات کو، بحر کہتے ہیں سمندر. ان اندھیروں میں کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ دریاؤں کا کنٹرول حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے.
دریاؤں کا، اور وہ انسان کو بچاتے ہیں. اور جنگلات کا کنٹرول حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری سنانے والا بنا کے، بین یدی رحمتی اپنی بارش سے پہلے، الہ مع اللہ لکھے ثمر دلیل کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، شکوہ مشرکین بلند و بالا ہے اللہ کی ذات، عما ان تمام چیزوں سے جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں. امن یبدأ الخلق، دلیل عقلی نمبر 5، کون ہے جو اثر نو پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو. یبدأ کا ترجمہ لکھیں اثر نو، اثر نو بالکل پہلی مرتبہ. کون ہے جو پیدا کرتا ہے تمام مخلوقات کو. اثر نو پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر ان کو لوٹائے گا. وَمَن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. الہ مع اللہ لکھے ثمر دلیل کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. قل ہاتوا برہانکم لکھے مشرکین کو چیلنج، مشرکین کو آپ کہہ دیجئے لے آؤ اپنے دلائل اگر تم سچے ہو، اپنے دلائل لے آؤ اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. ثمرۂ دلائل آپ کہہ دیجئے کہ لا يعلم من في السماوات والارض، نہیں جانتا جو بھی آسمان و زمین میں ہے، الغیب غیب کو، الا اللہ سوائے کس کے، اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، شکوہ منکرین، اور نہیں جانتے یہ کافر، یشعرون نہیں جانتے یہ کافر، ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، حاشیے پر لکھے انتقالات ثلاثہ برائے ترقی، انتقالات ثلاثہ برائے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا ترقی کے طور پہ. اچھا یاد رکھیں کبھی ترقی ہوتی ہے خیر میں، کبھی ترقی ہوتی ہے شر میں، ٹھیک ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ دیکھیں انتقال نمبر 1. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ادارہ کا گئی گزری ہے ان کی سمجھ آخرت کے بارے میں. گئے گزرے سمجھتے ہیں نا، یعنی کسی کام کی بھی نہیں. گئی گزری ہے علمہم ان کی سمجھ فی الآخرت آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شک منہا انتقال نمبر 2، بلکہ وہ اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے. بل ہم منہا عمون انتقال نمبر 3، بلکہ وہ اس بارے میں اندھے ہو چکے ہیں. وقال الذین کفروا، شکوہ منکرین قیامت، کافر کہنے لگے اذا کننا ترابا وآباؤنا، جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، تحقیق یہ وعدے تو ہم سے بھی کیے گئے، ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیے گئے. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض گزرے ہوئے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں. اساطیر بے سند باتیں یا قصے کہانیاں. قل سیروا فی الارض، جواب الزامی، آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں ذرا چلو پھرو،
فانظروا دیکھ لو کیف کان عاقبۃ المجرمین کیا انجام ہوا مجرمین کا. ولا تحزن علیہم تسلی رسول، آپ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی آپ ان پر غم مت کریں. ولا تکن فی ضیق، اور آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں مما یمکرون، ان کی شرارتوں کی وجہ سے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ شِکْوَۃ مُنکرین، کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وعدوں کے نیچے لکھے عذاب کا، یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ، جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے امید ہے ان یکون ردف لکم، کہ وہ عذاب تمہارے قریب ہو، ردف قریب ہو. بعض الذی، اس کا کچھ حصہ، بعضو اس عذاب کا، بعضو کے نیچے لکھے جیسے بدر میں قتل ہوئے. الذی تستعجلون، جسے تم جلدی مانگتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، حکمت تاخیر عذاب، آپ کا رب فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، لکھے دلیل عقلی پہلے دعوے کے لیے، آپ کا رب لَيَعْلَمُ خوب جانتا ہے، ما تُكِنُّ جسے چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، وما یعلنون جسے ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبۃ فی السماء والارض، نہیں ہے کوئی پوشیدہ بات آسمان میں اور نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں ہے. کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں. ان ھذا القرآن، لکھے ترغیب الی القرآن، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے، یقص، یہ حقیقت واضح کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ حقیقت واضح کرتا ہے. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اکثرا ان زیادہ تر باتوں کی، الذی ھم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. قرآن نے ساری باتیں ان کے لیے کھول دی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن لہودن، ہدایت ہے. اس کے نیچے لکھے لکل، سب کے لیے ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ان ربک، تسلی رسول، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، بحکم ہی، اپنے اختیار کے ساتھ. وہو العزیز العلیم، وہی ذات غالب ہے جاننے والی. فتوکل علی اللہ، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو. انک علی الحق المبین، بے شک آپ ہی واضح حق پر کھڑے ہیں، واضح حق پر. انک لا تسمع الموتى، لکھے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حاشیے پر لکھے کافروں کو تشبیہ دی گئی تین چیزوں سے، کافروں کو تشبیہ دی گئی، کافروں کو تین چیز. نمبر ایک موتا، یعنی مردوں سے. نمبر دو الصم، بہروں سے. نمبر تین العمیو، اندھوں سے. کافر کو اللہ نے فرمایا یہ بمثل مردے ہیں، کافر بمثل بہرے ہیں، کافر بمثل اندھے ہیں. یہ تشبیہ والا کلام ہے. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے، الموتى کس کو؟ کافر کو. تشبیہ ہے، یہاں مردوں کی بات نہیں ہے دوستو. قرآن کریم یہ نہیں کہنے کے لیے آیا کہ تم نے قبرستان جا کے مردوں سے بات کی ہے یا نہیں کی ہے. سمجھ گئے؟ قرآن تو شرک کی مذمت کرتا ہے. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کافروں کو. ولا تسمع الصم الدعاء، تشبیہ نمبر دو. اور نہ آپ بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے چلے. اب یہاں ایک اشکال آئے گا دوستوں کہ بہرا پیٹ پھیرے نہ پھیرے وہ سن سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ جب بہرا پیٹ پھیر کے جائے تو پھر تو کسی صورت بھی نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ بہرا جب سامنے ہو تو اشاروں سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا نا. نہیں سمجھے بھائی؟ بہرا سامنے ہو تو پھر بھی اشاروں سے سمجھ جائے گا کہ کیا کرنا ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہو تو پھر تو وہ آپشن بھی ختم ہے. وما انت بہاد العمی، تشبیہ نمبر تین. اور نہ آپ اندھے کی رہنمائی کر سکتے ہیں عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے.
ان تسمعوا، اس کے نیچے لکھے سماع نافع، آپ اسی کو سنا سکتے ہیں، یعنی نفع والا سنانا، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، فہم مسلمون، تو وہی لوگ تابعدار ہیں۔ سمجھ گئے؟ بعض احباب نے اس سے سماع موتا کا مسئلہ چھیڑ دیا، وقت نہیں ہے دوستو ورنہ اس پہ بحث ہوتی۔ خلاصے کی ایک بات بس عرض کروں گا کہ ایک عام موتا کا سماع ہے، عام مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کے قائلین بھی صحابہ میں ہیں اور عدم قائلین بھی صحابہ میں۔ اس کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنے کا مطلب آپ ان صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں جو سماع کے قائل تھے، یہ سوچنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ عام موتا کے سماع میں اختلاف ہے کہ عام مردے اپنی قبر پر آنے والے کی آواز، باتیں، تلاوت سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ رہ جاتی ہے بات انبیاء کا سماع، کہ انبیاء جو اپنی قبروں میں ہیں ان کے سماع اور ان کی حیات پر اہل سنت والجماعت کلی طور پہ متفق ہے، اس میں کسی درجے کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، لیکن مبادی قیامت کا بیان، مبادی کہتے ہیں آغاز۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب پیش آ جائے گی ان پر بات قیامت کی، قول کے نیچے لکھے بات قیامت کی۔ جب قیامت قریب آ جائے گی نا دوستو، وقت آ جائے گا، کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے نکالیں گے دابتن، عجیب الخلقت جانور۔ عجیب مکہ میں صفا پہاڑی سے کہتے ہیں ایک جانور نکلے گا اور یہ دوڑتا ہوا جائے گا خانہ کعبہ کے اندر اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو جائے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا، کافر کی پیشانی پر دھبا لگائے گا تو اس کا پیشانی سیاہ ہو جائے گی، مومن کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے گا تو وہ چمکدار ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ تو ہم ایک عجیب الخلقت جانور کو نکالیں گے زمین سے، تکلمہم، جو اس سے بات چیت کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لکھے حکایت قول دابہ، حکایت قول دابہ۔ اور وہ جانور کیا کہے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر، آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، کیفیت حشر، جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوجن، گروہ کو، ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، فہم یوزعون، پھر ان کی جماعتیں بنائی جائے گی، جھٹلانے والوں کو جمع کیا جائے گا، پھر جماعتیں بنے گی، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قال، اللہ فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، جبکہ تمہارے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا، تمہیں اس کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ اما ذا کنتم تعملون، کیا کرتے تھے تم، کیا یہ کیا کرتے تھے تم، جیسے ہوتا ہے نا کسی سے پوچھا جائے کہ غلط کام کیا۔ ووقع القول علیہم، انجام مکذبین، اور واقع ہو جائے گا القول، عذاب کا وعدہ، علیہم، ان پر، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلم کے، فہم لا ینطقون، وہ کچھ بول بھی نہیں سکیں گے، عذاب واقع ہو جائے گا۔ الم یروا، دلیل عقلی برائے امکان قیامت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر لے، والنہار مبصرا، اور ہم نے دن کو بنایا دکھلانے والا، دن کی روشنی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ ویوم ینفخ فی الصور، احوال قیامت، جب سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، گھبرا جائیں گے۔ اس کے بعد محذوف نکالیں، ثم ماتو، ثم، پہلے گھبرا جائیں گے پھر مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ اب جسے اللہ چاہے، اس میں 4 مقرب فرشتے بچ جائیں گے اور حملۃ العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے،
وہ فرشتے بھی شروع میں ان پر موت نہیں آئے گی، زندہ ہوں گے، بعد میں اللہ کن فرمائیں گے تو وہ بھی موت میں چلے جائیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْا دَاخِرِينَ، اور آئیں گے سب کے سب عاجزی کرنے والے بن کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم دیکھتے ہو ان پہاڑوں کو کہ یہ کھڑے ہیں مضبوط، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جبکہ یہ اڑتے پھریں گے بادلوں کی طرح۔ قیامت کے دن یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے، کس کی طرح؟ بادلوں کی طرح۔ صنع اللہ، لکھ علت، یہ اللہ کا فعل ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنہ، قانون مجازات، جو ایک نیکی کرے گا فلہ خیر منہا، اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، جو گناہ کرے گا فکبت وجوہہم فی النار، منہ کے بل آگ میں پھینکا جائے گا۔ کس کے بل؟ منہ کے بل۔ ہل تجزون، اس سے پہلے یقال لہم نکالے، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی چیز کا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذی، ثمرہ دلائل و دلیل وحی۔ انما امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد، لیکن فریضہ نمبر 1 کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس شہر کو اللہ نے محترم بنا دیا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز۔ وَأُمِرْتُ، فریضہ نمبر 2، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں من المسلمین، تابع داروں میں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، فریضہ نمبر 3، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ معلوم ہوا نفس تلاوت قرآن بھی فرائض رسول میں شامل ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، لکھے وعد، جو ہدایت پر آیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کی ہدایت کا فائدہ بھی اسی کو ملے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، وعید، جو گمراہ ہوا، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فریضہ نمبر 4، کہہ دیجئے تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آیاتی، عن قریب وہ تمہیں دکھائے گا قیامت کی نشانیاں۔ آیات کا ترجمہ لکھیں، آیات قیامت۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، لکھیں وعید منکرین، نہ ماننے والوں پر وعید، آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، ان کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں۔